یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم بڑے اہم مضمون پہ بات کریں گے کہ دنیا کے اندر گناہ اور لباس کا کس طرح سے آغاز ہوا۔ دنیا کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ ہر مذہب، ہر قوم، ہر قبیلہ، چاہے وہ کسی طرح کے دھرم سے، عقیدے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن سب عقائد تقریباً ایک بات پر متفق ہیں کہ ہم سب آدم کی اور حوا کی اولاد ہیں۔ اسی بنا پر اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو بائبل مقدس دنیا کی وہ کتاب ہے جو دنیا کے مذاہب سے ہٹ کر اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ آدم اور حوا کی تاریخ کا کس طرح سے آغاز ہوا۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے پیدائش کی کتاب کے اندر کہ دنیا کو خدا نے 6 دن کے اندر بنایا اور 6ٹے دن خدا نے آدم اور حوا کو یعنی انسان کو تخلیق کیا، اور انسان کی تخلیق کے تعلق سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دھرم کی بات کریں، عقیدے کی بات کریں تو شاید مختلف طرح کے عقائد اور مذاہب اور مسالک دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ساری انسانیت کے جد امجد کی، ساری انسانیت کے آباء و اجداد کی، تو سب اقوام کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے اور وہ ہے آدم اور حوا۔ میں تھوڑی سی کہانی بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان کا آغاز ہوا اور یہ گناہ کے اندر پڑے، اور پھر آگے سلسلہ نسل چلتا ہے اور وہاں سے پھر آگے ساری کائنات چلتی ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں تو پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ نسل آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم سے بات چیت کرتا تھا، اور بات چیت جب کرتا تھا تو اس کا سادہ مطلب تھا کہ انسان کو خدا نے راست باز تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور جب انسان کو خدا نے راست تخلیق کیا ہے تو وہ اس سے بات چیت کرتا تھا، اس سے ہم کلام ہوتا تھا، اور اس کی سنتا بھی تھا اور اس کو سناتا بھی تھا۔ اور یہاں پہ ایک نظریہ ہے خدا کے بارے میں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ اقدس ہے، قدوس ہے، پاک ہے، اور اس جیسی کوئی ہستی کوئی اور پاک نہیں ہے۔ اور وقت آیا کہ آدم اور حوا نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو حکم دیا تھا کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن جو باغ کے بیچ کا درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا۔ اور ہوا یہ کہ ایک دن ابلیس جو ہے وہ آدم اور حوا کے پاس آتا ہے، ان کو بہکاتا ہے کہ تم یہ پھل کھا لو تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے پہچان کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو میرے عزیزوں، میری بہنوں اور بھائیوں، ہوا کیا کہ آدم اور حوا نے خدا کی وہاں پہ نافرمانی کی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا سے خدا ٹھنڈے وقت میں باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اور یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ آدم اور حوا کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس نے، شیطان نے آدم اور حوا سے گناہ کروا دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وہاں پہ آواز دی آدم، اور آدم نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ چھپایا، اپنے آپ کو درختوں کے بیچ میں، جھاڑیوں کے بیچ میں چھپایا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا۔ اس نے گناہ کرنے کے سبب سے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ گناہ انسان کو ننگا کرتا ہے، اور جب گناہ نے انسان کو ننگا کیا تو وہی آدم جو خدا کے ساتھ بلا واسطہ گفتگو کرتا تھا، بات چیت کرتا تھا، اسی آدم اور حوا نے گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد اپنے آپ کو خدا کی نظروں سے چھپایا، کیونکہ گناہ نے ان کو ننگا کر دیا تھا، اور انہوں نے پھر درختوں اور جھاڑیوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو چھپایا، جو اس بات کی دلالت ہے، اس بات کا ثبوت ہے، اور اس بات سے پردہ اٹھاتا ہے کہ گناہ جب انسان کی زندگی میں آیا تو اس نے خدا سے اس کو دور کر دیا۔ اور
ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا، خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں سے باہر نکال دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور آدم اور حوا کو جب باہر نکالا جاتا ہے باغ عدن سے، تو پھر اس کے بعد نسل انسانی کا آغاز ہوتا ہے، اور بہت سارے آدم اور حوا سے بچے اور بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب پہلے انسانوں نے یعنی آدم اور حوا نے گناہ کیا، تو پہلے انسانوں کے گناہ کرنے کی وجہ سے جب ان کی اولاد آگے پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی اسی گناہ میں سے پیدا ہوئی، اور ان کے نسلوں کے اندر بھی گناہ اسی طرح سے ٹرانسفر ہوا، منتقل ہوا، اور یوں گناہ نے اس کی ساری نسل کو جو ہے وہ بگاڑ کا شکار کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کا اثر اس حد تک ہوا کہ اگر ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھیں تو یہ ایک طرح سے جس طرح سے آدم اور حوا نے گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے چھپایا، اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے چھپا کر انہوں نے درختوں کا سہارا لیا، تو اسی طرح سے اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو ہم سب جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر گناہ کا اور لباس کا آغاز کب ہوا؟ سو یاد رہے کہ جب خدا نے نسل آدم کو تخلیق کیا، نسل انسانی کو تخلیق کیا، تو خدا نے پہلے انسان یعنی آدم کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ تو پہلے انسانوں نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد انہوں نے لباس پہنا، اور یاد رہے کہ گناہ جو زمین پہ ہوا انہی دو انسانوں نے سب سے پہلے اس دھرتی کے اوپر، اس پلینٹ کے اوپر گناہ کیا، اور ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کی ضرورت پیش آئی، ورنہ لباس کی کبھی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور لباس کی اسی لیے ضرورت پیش آئی کیونکہ آدم اور حوا نے گناہ کیا، اور اس کے بعد آج تک آدم اور حوا کی ساری نسلیں لباس پہنتی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اور ہم اس بات سے پشیمان ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے، ہم خدا کی پریزنس میں نہیں جا سکتے، ہم خدا کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا پاک ہے، خدا قدوس ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ پاک اور قدوس ہے، اور ہم گناہ کی حالت میں اس کی حضوری میں، اس کے قدموں میں، اس کے باغ عدن میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ دنیا ساری کی ساری گنہگار ہے، اور اس کا ثبوت ایک بڑا یہی ہے کہ ہم سب لباس پہنتے ہیں، اور یہ بڑی فطری بات ہو چکی ہے کہ انسان کے بچے سے لے کر کے انسان کے بزرگوں تک اگر ہم بات کریں تو انسان کے بچے سے بزرگ تک سب اس بات کو شرم محسوس کرتے ہیں اگر انہوں نے لباس نہ پہنا ہو۔ اور لباس کا پہننا دراصل اس بات کے اوپر دلالت پیش کرتا ہے کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ہم سب نے گناہ کیا۔ اور رومیوں کا خط 3 باب کی 23 آیت کے اندر بائبل مقدس کے اندر بیان کرتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یاد رکھیے کہ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو وہ خدا کے جلال سے، خدا کی حضوری سے، خدا کے نور سے محروم ہو گئے، ان کو نکال دیا گیا باغ عدن سے۔ اور آج کی دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم خدا کی حضوری میں کفارے کے بغیر ہم آنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کپڑوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے دراصل صحیح طور پہ ہم نے لباس ہی نہیں پہنا، اور اس لیے ہم خدا پر نگاہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کسی ایک قوم، ایک مسلک، ایک قبیلے یا دنیا کے ایک مذہب کا صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی ساری قوموں، دنیا کے سارے مذاہب اور دنیا کے سارے مسالک کا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی ساری قومیں وہ ایک ہی جوڑے یعنی آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اور اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں تو پھر یقین جانیے کہ ہم سب گناہ کے زیر اثر ہیں،
ہم سب گناہ کی اولاد ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گناہ کے زیر اثر ہیں، اور ہم چونکہ گنہگار ہیں اس لیے ہم خدا کے حضور میں نہیں آ سکتے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کے اندر، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ آیت پوری بائبل مقدس میں سے بیان کرتی ہے کہ خدا نے پوری دنیا سے محبت کی ہے، صرف مسیحیوں سے نہیں، صرف کسی ایک قوم سے نہیں، یہودیوں سے نہیں، بلکہ اس نے پوری دنیا سے محبت کی، اور اس نے آسمان پر سے اپنے اکلوتے بیٹے کو بلیدان ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے اس دنیا میں پیش کر دیا، اور وہ مجسم حالت میں، جسم کی حالت میں اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور بالآخر اس نے صلیب پر چڑھ کر اپنی جان قربان کر دی، اور قربانی کے وسیلے سے، اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے پوری دنیا کی مخلصی ہوئی، پوری دنیا کا چھٹکارا ہوا، پوری دنیا نے نجات پائی۔ لیکن فقط اب نجات کون پائے گا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہم نے اس بات کو تو جان لیا کہ دنیا کے اندر پہلا گناہ آدم اور حوا نے کیا، اور پہلی دفعہ لباس کو پہننے کی جو ضرورت پیش آئی وہ بھی اسی جوڑے کو، یعنی پہلے انسان آدم اور حوا کو پیش آئی، اور باقی لوگوں نے ان کے بعد لباس کا استعمال کیا۔ یاد رکھیے گا کہ لباس ہمارا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب ننگے پن کا احساس کرتے ہیں، ہم سب ندامت اور شرمندگی کا احساس کرتے ہیں، اور ہم سب خدا کی حضوری سے ڈرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ خدا سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ وہ گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں گناہ سمیت نہیں آ سکتے۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ سے آپ کو مخلصی مل جائے، چھٹکارا مل جائے، تو رومیوں کا خط اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ صرف اور صرف ہمارا جو چھٹکارا ہے وہ یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے ہے، جس نے 8 سے 2000 برس پہلے اس دنیا میں آ کر اپنی جان کا فدیہ دے دیا، اور اپنی جان کا صلیب پر فدیہ دے کر اس نے آپ سب کو، چاہے آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہے، کسی قوم سے ہے، کسی قبیلے سے ہے، اس نے آپ کو اور مجھے اپنے لہو کی قیمت چکا کر اس نے خرید لیا ہے۔ اور آج میری بہن، میرے بھائی، آپ کا کسی قوم سے، کسی مذہب سے کیوں نہ تعلق ہو، لیکن آپ سب گنہگار ہیں۔ جب تک آپ کفارے پر، یسوع مسیح پر، عیسیٰ مسیح پر، اور آپ اس کی قربانی پر، اس کے بہائے ہوئے لہو پر آپ ایمان نہیں لاتے، تو تب تک آپ نجات نہیں پا سکتے۔ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس زندہ امید ہے کہ آپ پھر سے باغ عدن کے اندر خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس کی پریزنس اور اس کی حضوری سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور پھر سے آپ پاکیزگی اور راست بازی کا جو خیال اور تصور ہے وہ کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں۔ فقط اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ایک مذہب کے لیے نہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہوتے ہوئے سب کے لیے بائبل مقدس کا ایک ہی اصول ہے، بائبل مقدس اور خدا کے کلام کا ایک ہی وضع کیا ہوا پرنسپل اور اصول ہے کہ یسوع مسیح کے خون بہائے جانے کے وسیلے سے ہی سب کو فضل ہی سے مفت نجات ملی ہے۔ آئیے مسیح پر ایمان لائیے، آئیے مسیح پر ایمان لائیے، اور خدا باپ کے ساتھ رفاقت کو بحال کیجیے۔ اور اگر آپ ایسا ابھی اور اسی وقت کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور آپ کو ہمیشہ کا چین ملے گا، اور پھر اس دنیا کا آپ کو خوف نہیں رہے گا، بلکہ اس دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی ہے آپ کو اس کے اندر بھی ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور ہمیشہ کا سکون ملے گا۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں
اس لیے برائے کرم دنیا کے اندر جتنے بھی میری آواز کو سنتے ہیں، کسی قوم، ملک اور سلطنت اور مسلک اور عقیدے سے کیوں نہ آپ کا تعلق ہو، اگر آپ میری زبان کو سمجھ رہے ہیں تو خدا را اس سچ کو، حقیقت کو مان لیجئے اور اس حقیقت پر یقین کیجئے کہ اس دنیا کے اندر گناہ آدم اور حوا نے کیا اور اس کا علاج کسی اور قربانی کے اندر نہیں ہوا، کسی اور دنیا کے طریقے سے نہیں ہوا، بلکہ دنیا کے اندر قربانی کا ایک ہی طریقہ ہے اور گناہ سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ وہ ہے کہ خدا نے اس دنیا کے اندر اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ اس پر سب ایمان لائیں اور اس پر ایمان لا کر مفت نجات پائیں، مفت ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور یوں ہم اس دنیا کے اندر بھی اور آئندہ جہان کے اندر بھی ہم خدا باپ کے ساتھ باغ عدن کا کے رشتے کو بحال شدہ رشتے کی صورت میں ہم دیکھ سکیں۔ دعا ہے کہ جتنے آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، اردو، ہندی، پنجابی یا جتنی قومیں میری آواز کو سمجھ سکتی ہیں، دعا ہے کہ آپ مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کو مفت تحفے کے طور پر حاصل کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو نئی زندگی پانے کا فضل اور توفیق بخشے، آمین۔